الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معزز سامعین اکرام، اس وقت بند یاسی ابو البقا مدرسہ عربیہ شیخ یونس رفیع پور کی مسجد میں موجود ہے. سخت آندھی چل رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، 7واں روزہ ہے. میرے دل میں ایک بات آئی جس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں. ایسے حالات میں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوف و خشیت کے عالم میں چہرے کا رنگ بدلا ہوا اللہ کے گھر کی طرف بھاگتے تھے، اپنے اللہ سے لپٹ جاتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. بندہ یاسی بھی آپ سے فریاد کرتا ہے: میرے محبوب، میرے اللہ، بے شک ہم مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے، ہمیں معاف فرما دیں. ہماری گناہوں کی نحوست سے ہم مجرموں سے آپ ناراض ہو گئے. ہمارے جرم کی وجہ سے پوری انسانیت خصوصاً امت مسلمہ پریشانیوں میں، آفتوں بلاؤں میں مبتلا ہو گئی. روئے زمین پر سب سے معزز و مکرم دین کے خادموں، دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والوں اور دینی علوم کے طالبوں، مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ، خانقاہیں، مساجد، مراکز والوں، سب سے زیادہ حالات کو، اللہ کے حکم کو ہم جاننے والے ہیں. ہم کتنا غافل ہو گئے. کیا حالات کی سنگینی ہمیں نہیں بتاتی کہ اللہ جل شانہ ہم سے ناراض ہیں؟ مدارس و مکاتب، خانقاہیں، دینی مراکز، مساجد، حرم شریف، مسجد نبوی میں جانے میں ایک حد متعین کر دی گئی. یہ دین کے قلعوں کی رونق چھن گئی. ان کو آباد کرنے والے بے جان، مردہ دل، ان قلعوں میں رہ کر بھی قلعوں والے شہنشاہ بے نیاز، جس کی کبریائی کا ڈنکا کل جہاں میں ہمیشہ سے بجتا ہے اور ہمیشہ بجتا رہے گا، اس ذات عالی سے اپنے دل و دماغ کو غافل رکھتے تھے. وہ ذات عالی ہم محروموں کی طرف نگاہ محبت، نگاہ کرم ڈالتا. ہم مجرم دنیا فانی کی طرف نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے، الگ الگ دنیاوی سوچ میں لگے رہتے تھے. دور کر دیا. نکل جاؤ، اپنی اصلاح کر کے آؤ. اور جو چند آ رہے ہیں وہ بھی غفلتوں میں نہ رہیں. اگر باز نہ آئے تو ان کو بھی نکال کر مکمل اپنے گھر کو خالی کر کے ایسے بندوں کو لاؤں گا جو دین کے قلعوں میں حماتن میری طرف متوجہ رہیں گے. تم میرے خاص بندے ہو اور تم ہی مجھ سے غافل ہو گئے. جاؤ، اصلاح کر لو، اصلاح کر لو. ایک مرتبہ محبوب مرشدی، استادی، امیر المومنین فی الحدیث، شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے سخت ناراض ہوئے. اس وقت میں ممبئی میں باغ محمدیہ میں حضرت شیخ سے فون پر بات کر رہا تھا. حضرت ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے: تم اپنی اصلاح کسی سے کراؤ، تمہارے اندر حب جاہ پیدا ہو گیا ہے. بات یہ تھی خلافت ملنے کے بعد ممبئی میں کئی لوگ جان گئے. حضرت شیخ کے ایک بڑے خلیفہ نے بھی ان کو بتا دیا، ان سے جو میرے ساتھ مومن نگر ممبئی میں گئے تھے باغ محمدیہ سے. تبھی سے کچھ نوجوان مجھنا اہل سے بیعت کے بارے میں کہنے لگے. بہت انکار کرتا رہا، لیکن ان کی ضد پر میں نے بیعت کر لیا اور حضرت شیخ سے بیعت کرنے کی اطلاع نہیں کیا. فون پر خیریت کے بعد حضرت کافی ناراض ہوئے. جب میں نے کہا: محبوبی، میں آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد روئے زمین پر آپ ہی میرے مسلح ہیں. میں کہاں جاؤں، کہاں اصلاح کراؤں؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، معاف فرما دیں.
اتنا کہہ کر رونے لگا۔ واقعی میرے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا ان کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو محبوبی نے فرمایا پیارے میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تم کو میرے پاس فون کرنا چاہیے تھا، کسی کے پاس کیوں کیے؟ اس لیے کہ اس وقت میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کے پاس فون کیا تھا اور ان سے اطلاع کیا تھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت کر لو۔ بہرحال مسیح کار کو اس سے یہ سبق ملا کہ محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ کو محبت، جو محبت خود پیدا کرنے والے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ کتنا جلد معاف فرما دیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ان کو منانا کتنا آسان ہے، دل و دماغ کو حاضر کر کے اپنے جرم کا اعتراف کر کے ان سے لپٹ جائیں، خدا کی قسم ماحول ہمارے موافق کر دیں گے، حالات سازگار کر دیں گے۔ ان قلعوں کو، ان دینی مراکز کو، مساجد کو، خصوصاً حرم شریف، مسجد نبوی ہمارے لیے ان کو کھول دیں گے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، یہ محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہیں وہ ذات فرمائے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ کہیں فرمائے میرے محبوب آپ کی موجودگی میں ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے، اور آپ کے بعد بھی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان پر، یعنی آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب منڈلانے لگا، پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، آہوزاری کیا، اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہوا عذاب ہٹا لیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، بارش کے لیے نکلے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وحی آئے موسیٰ اس مجمع میں ایک گناہگار ہے، مجرم ہے، جس نے میری نافرمانی کی ہے، اس کو مجمع سے نکالو، جب تک وہ توبہ استغفار نہیں کرتا میں بارش نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وہ بیچارہ گناہگار دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کیا، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ گناہگار بھی نہیں نکلا اور بارش بھی ہو گئی۔ ارشاد ہوا اس گناہگار نے مجھ سے توبہ کر لیا اور میں نے معاف کر دیا۔ ذرا سوچیں کتنا آسان سودا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں افلاطون ایک فلسفی گزرا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ اگر آسمان کو کمان اور حوادث کو بلاؤں کو تیر اور خدا تعالیٰ کو تیر انداز مان لیا جائے، اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ تیر انداز کے قریب آ جایا جائے، اس کے دامن کو پکڑ لیا جائے، کیونکہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں۔ افلاطون نے کہا بے شک آپ نبی ہیں، کیونکہ یہ جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ محترم حضرات، جب اللہ ہی پورے کمان یعنی آسمان گویا کی کمان ہو اور ساری کی ساری بلائیں مصیبتیں عذاب بارش کی طرح برس رہے ہوں اور خود رب ذوالجلال اس کمان کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گویا کہ حوادث اور عذاب برسا رہے ہوں، تو ان سے بچنے کی شکل ہی ہے کہ اللہ کے دامن کو تھام لیا جائے، اللہ سے لپٹ لیا جائے۔ معزز علماء کرام، خصوصاً پورے عالم کے مدارس و مکاتب، دینی مراکز، خانقاہ والوں، ہم سے زیادہ ان باتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خود سمجھیں اور پوری انسانیت کو، خصوصاً امت مسلمہ کو سمجھائیں۔ الحمدللہ آپ ہی سمجھا رہے ہیں، ایک بار پھر سمجھائیں
اور سب سے بڑا مجرم گناہگار اپنے کو سمجھیں ہم۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ فرماتے ہیں، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں۔ ہم اپنے باطنی امراض کو، باطنی گندگیوں کو سامنے رکھیں، جس کی وجہ سے آج ہر دینی شعبہ میں پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں فساد مچا ہوا ہے، افراتفری کا عالم ہے، بلائیں مصیبتیں طرح طرح کے نام کے ساتھ گھیر رہی ہیں۔ معزز علماء، ہم اپنے آپسی انتشار کو ختم کریں، پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے، ایثار و ہمدردی پیدا کرنے، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے، عمارت کا شوق، ذمہ دار بننے کا شوق، اگرچہ اس کے لیے لڑائی کرنی پڑے اس کو دل سے نکالیں، اس سے مکمل طریقے سے اپنی اصلاح سمجھتے ہوئے دل و جان سے اس مرد کو اپنے اندر سے نکالیں۔ بڑا کسی کو ماننا پڑے گا ہمیں۔ اس وقت میں پورے عالم اسلام سے کہتا ہوں، اس وقت اس کے لیے سب سے موزوں علماء دیوبند، علماء مظاہر علوم ہیں، یا اس کے نقش قدم پر جو چلنے والے حضرات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم راتوں کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے رونا دھونا، محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ کے فضل و خوشنودی کی طلب میں لگنا، آہیں بھرنا، سونے میں دنیا طلبی میں حب جاہ حب مال میں کمی کریں۔ ہمارے اندر کمی آنی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ صرف پنکھے اے سی کے نیچے سو کر اور کچھ دین کے نام پر کھانا پوری کر کے اعلیٰ جہاد کا ثواب اور اس کی خواہش کرنا، بعد مرتبہ ایسی باتیں کرنا نعوذ باللہ کہ گویا ہم نبی اور صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ان سے بھی آگے نکل رہے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں غلطیاں ضرور ہیں، اس سے معافی مانگیں، آئندہ اس سے بچیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے یہ سب دین کے قلعے، مساجد و مکاتب، دینی مراکز، خانقاہیں کیسے جگمگاتے ہیں، ان میں رہنے والے بھی جگمگائیں گے۔ خدا کے واسطے ہم وقت کے حکمرانوں کو برا نہ کہیں، یا انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل اللہ کی شان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، لا تسبوا الملوک، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو گالیاں مت دو، ان کے قلوب میرے قبضہ میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں، اگر تم راحت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو اور مجھ سے معاملہ درست رکھو۔ بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، حکاموں کے دل نرم کر دوں گا، الغرض ساری مصیبتیں ہمارے جرائم اور اعمال کی وجہ سے آئی ہیں۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر لیں گے، مصیبت دور نہیں ہوں گی۔ اور راضی کرنے کا کامل نسخہ استغفار ہے اور کامل توبہ ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد کی پوری تکمیل شریعت کے مطابق ہو، یعنی اللہ کے حق بھی ادا کریں اور بندوں کے بھی حق ادا کریں شریعت کے مطابق۔ حضرت مرشدی استادی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر حالات کے وقت فرماتے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ فکر مند رہتے، دعاؤں میں بڑی عاجزی فرماتے، روتے روتے چینخ نکل جاتی، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ یہ جملہ بارہا سنا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، عمومی عذاب کے وقت عمومی استغفار کیا جائے، یعنی عورت، مرد، بوڑھے، جوان، بچے سبھی استغفار کریں۔ معزز علماء کرام، سامعین کرام، امت مسلمہ کے افراد، اس وقت عمومی عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ وارثین انبیاء
آئیے ہم سب مل کر اپنے محبوب حقیقی اللہ جل جلالہ سے دعا کریں۔ ہم مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرم کا اعتراف ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ساری گندگیوں سے پاک صاف کر دیجئے، ہمیں ہلاک و برباد نہ فرمائیے، ہم پر ظالم مسلط نہ فرمائیے، ہمیں اپنی مسجدوں مدرسوں خانقاہوں دینی مراکز سے دور نہ فرمائیے، خصوصاً خانہ کعبہ اپنا مقدس گھر، مسجد النبوی، روضہ اقدس کی حاضری سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، پوری انسانیت کو معاف فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔